بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے 30 تک آیتیں میں نے تلاوت کی۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہواؤں کی قسمیں اٹھا کر قیامت کے وقوع پر دلائل قائم کیے اور ارشاد فرمایا کہ ان دلائل کو سن کر مخالفین آپ سے قیامت کے وقوع کا ٹائم پوچھتے ہیں۔ یسألونک ایان یوم الدین، کہ وہ پھر قیامت کے دن کب ہوگا اور روز جزا کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جس کا وقوع ضروری ہے، یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ اپنے اس فتنے کا، یعنی انکار قیامت بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اپنے فتنے کا مزہ چکھو۔ جس چیز کو تم دنیا میں جلدی مانگتے تھے کہ اگر ہے قیامت تو جلدی لاؤ، اللہ کا کوئی عذاب ہے تو جلدی لاؤ، کہ یہ تم تو دنیا میں جلدی مانگتے تھے، ہم نے اپنی مصلحت سے دنیا میں تمہیں یہ سزا جلدی نہیں دی، آج مزہ چکھو۔ پھر اس کے بعد جو لوگ قیامت کے وقوع کے قائل ہیں اور قیامت کے لیے وہ پوری تیاری کرتے ہیں، جن کو متقین کہتے ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی اور ان کی جزا کا بھی ذکر کیا۔ اب یہاں سے لے کر آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، پورے رکوع میں جزائے عمل کی کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کچھ واقعات بیان فرماتے ہیں کہ آخرت کی جزا سے دنیا میں بھی ہم نے لوگوں کو جزا دی ہے۔ ذرا ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، جنہوں نے برے کام کیے، برے کرتوت کیے، ہم نے دنیا میں ان کو سزا دی ہے، تو ان کو ذرا دیکھو، اسی سے سمجھو کہ جن کو دنیا میں کوئی سزا نہیں مل رہی تو ان کو آخرت میں پھر ملے گی، لیکن سزا سے کوئی بچے گا نہیں۔ ایسے ہی جزا بھی ہر ایک کو مل کے رہے گی ان کے اچھے کاموں کی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عذاب، قوم عاد سمود اور قوم نوح، ان سب کا یعنی مختصر طریقے سے ذکر کیا کہ یہ ساری قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے برے اعمال کی پاداش میں دنیا میں سزائیں پائیں۔ اسی سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے جس نے دنیا میں سزائیں دی۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ ان کا قصہ یعنی آپ تک آیا ہے؟ یعنی آیا ہے، اس لیے کہ یہ قصہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے سورہ ہود میں زیادہ تفصیل سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمان آئے، انہوں نے ان کی مہمانداری کی اور انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ جی
تو یہ مہمان کون تھے؟ فرشتے تھے۔ اللہ نے ان مہمانوں کی صفت بیان کی کہ یہ مکرم ہیں۔ مکرم کا معنی معزز۔ اللہ تعالیٰ دوسرے کبھی بھی فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے خدا نہیں، خدا کی بیٹیاں نہیں، بلکہ وہ عباد مکرمون، اللہ کے معزز بندے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتے معصوم ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، تو لہٰذا وہ معزز ہیں، سراپا عبادت ہیں، سراپا اطاعت ہیں۔ تو یہ کون فرشتے تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ 3 فرشتے آئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 9، کچھ 12 بھی کہتے ہیں، لیکن 3 تو ایک پکی بات ہے۔ تو یہ نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، جن میں حضرت جبریل تھے، میکائیل اور حضرت اسرافیل تھی، اگر اور بھی تھے تو اور بھی ہوں گے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا السلام، جب یہ فرشتے مہمان ان کے پاس ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے آتے ہی ان کو سلام کیا۔ فقالوا السلام، یہ نہیں کہا کہ سلام، سلام کا مطلب انہوں نے سلام کیا، جو طریقہ سلام کرنے کا اس کے مطابق سلام کیا، یعنی السلام علیکم کہا، تو اس کے بعد سلام کیا، یہ نہیں کہ یہی لفظ کیا۔ قال سلام، تو انہوں نے بھی جواب میں ان کو سلام کیا، یعنی وعلیکم السلام کہا، انہوں نے بھی سلام کیا۔ قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، ان کو دیکھ کر ان کا حلیہ چہرہ مورا دیکھ کر کہا یہ تو کوئی انجان سے لوگ لگ رہے ہیں، اس علاقے کے لوگ نہیں ہیں، اپنی شکل و صورت کے ساتھ بھی یہ کبھی دیکھے نہیں گئے ہیں، یہ کوئی انجان سی قوم ہے، اوپرے سے لوگ ہیں۔ خیر زیادہ تحقیق نہیں کی، پر مہمان ہیں۔ فراغ الی اہلہ، آنکھ بچا کے اپنے گھر چلے گئے۔ آنکھ بچانا یہ محاورہ ہے، یعنی زیادہ تفصیل سے ان کی خیریت وغیرہ نہیں، ملک کہاں سے آئے ہو، کیسے ہو، نہیں، بس الیک سلیک کی، اور پھر تھوڑا سا اچانک ہی اندر کمرے میں چلے گئے بیوی کے پاس، حضرت سارہ کے پاس، تاکہ ان کی تواضع کا، مہمان نوازی کا کوئی انتظام کرے۔ جی تو یہی سنت بھی ہے کہ مہمانوں سے گپ شپ لگا رہے، یا ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا کھاؤ گے، وہ تو مہمان ہیں، کہیں گے ہم کچھ نہیں کھاتے، یعنی ان کی تواضع کے لیے فوری طور پہ انتظام کرنا چاہیے، اور اچانک ہی جو مہیا ہے ان کے لیے لے آنا چاہیے، زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو گھر گئے تو گھر میں اس وقت ایک گائے کا بچڑا تھا، فجاء بعجل سمین، تو وہ فوراً لے آئے ایک موٹا تازہ بچڑا، تل کر روسٹ کر کے، گھر میں وہی تھا، فوراً ذبح کیا، فوراً اس کا گوشت بنایا، بیوی کو کہا، اس نے بھونا اور بس وہی لے کر آئے۔ اس سے پہلے نہیں آئے کہ جا کر یہ کروں وہ کروں، پہلے تواضع، پہلے مہمانوں کی تواضع۔ فقربہ، ان کے آگے پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ فقربہ الیہم، تو انہوں نے وہ بچڑا تلا ہوا ان کے آگے پیش کیا، وہ گمسم بیٹھے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ فقال الا تاکلون، تھوڑی دیر دیکھا، وہ تو ٹس سے مس نہیں، انہیں ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے ہیں، کچھ کر ہی نہیں رہے، تو کچھ گھبرائے۔ جی دوسری جگہ میں ہے، یہیں بھی، یہاں بھی ہے، دوسری جگہ میں ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہو مہمانوں، آپ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کیسے کھائیں، وہ تو کھانے والی مخلوق ہی نہیں ہے، ان کو ہمارے ان کی خوراک تو اللہ کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل ہے، وہ کیا سمجھیں گے کھانے کی چیز ہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُ خِیفَةً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا، جب انہوں نے نہیں کھایا، پوچھنے پہ بھی ہاتھ نہیں بڑھایا، تو خوف محسوس کیا۔ ان کے زمانے میں کوئی کسی کے گھر آ کر اگر کھانا نہ کھاتا، یہ اچھی نشانی نہیں ہوتی تھی،
یہ اچھی نیت سے نہیں آئے، یعنی یہ کوئی گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ طریقہ تھا چوروں کا اس زمانے میں، چور ڈاکو کا طریقہ تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کچھ کھا پی کر نقصان پہنچایا یہ نمک حرامی ہو جائے گی، انہی کا کھایا انہی کو، تو یعنی وہ بھی سمجھتے تھے کہ جس کو نقصان پہنچانا اس کا کھانا نہیں کھانا۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی بدنیتی سے نہ آئے ہوں، اور جیسے بن خیفہ، انہوں نے جو حضرت ابراہیم کے چہرے پہ آثار دیکھے کہ یہ کچھ خوف زدہ ہیں ہم سے، تو اب انہوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ قالوا لا تخف، آپ ڈرے نہیں ہم سے، ہم کسی بری نیت سے نہیں آئے، بڑی اچھی نیت سے آئے ہیں۔ معلوم ہو کہ انبیاء کرام کو جب تک اللہ بتائے نہیں تو خبر نہیں ہوتی کہ کون ہے۔ وہ فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں تھے، ان کو پہچان نہیں سکے، ورنہ ان کے لیے اتنا انتظام ہی کیوں کرتے، اتنی دیر کیوں لگاتے، لیکن وہ ان کو انسان ہی سمجھے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ آپ ہم سے ڈرے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ اچھا جی، پھر فرشتے کیوں آئے ہو؟ تو آنے کا مقصد یہ کہ وبشروا بغلام علیم، انہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کو ایک عالم و فاضل بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو خوشخبری سنانی ہے کہ آپ کی وہ تمنا جو جوانی سے تھی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے اولاد دے، اور اب تک نہیں ہوئی تھی، اس کا وقت آج آیا ہے۔ تو دیکھیے کبھی کبھی دعا کی قبولیت کے آثار برسوں بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ دعا کب مانگی تھی؟ جب اپنے ملک سے ہجرت کی تھی، اور دعا قبول تو ہوگی، قبول تو ہوگی، اسی وقت ہوگی، لیکن اس پر نتیجہ کب ظاہر ہوگا یہ اللہ کے علم ہے کہ کب دوں گا۔ آج کچھ مانگا ہی نہیں اولاد، اور آگی بات، اور یہ آپ کی درخواست جو دی گئی تھی ہوگی بات۔ تو خیر، بشروا بغلام علی، علم والے بیٹے کی خوشخبری دی کہ بیٹا ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ بہت بڑا عالم و فاضل، بلکہ اللہ کا نبی ہوگا جی، اور پھر یہ کہ اس کی نسل سے ہزاروں پیغمبر پیدا ہوں گے، ایسا بیٹا۔ ان سے پہلے ایک بیٹا ہو چکا تھا حضرت ہاجرہ سے، اسماعیل علیہ السلام، 14 سال پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں تھا کہ بشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک تحمل اور برداشت والے بیٹے کی۔ یہاں علم والا بیٹا، وہاں برداشت والا بیٹا، اس لیے کہ اس بیٹے بھی بڑا امتحان آیا تھا نا بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو انہوں نے بڑے تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا تھا کہ ابو آپ کو جو حکم ہے آپ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس لیے ان کی صفت تھی حلیم، ان کی صفت ہے علیم۔ یہ بات ہو گئی۔ یہ بات جو سنی تو حضرت سارہ پردے میں تھی کہ بھئی مرد آئے ہیں جیسے بھی ہیں، وہ پردے میں تھی، کمرے کے اندر تھی۔ جب انہوں نے دیکھا، سنی، بات چیت سنی کہ یہ تو انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں، اور یہ خوشخبری فوراً سامنے آ گئی۔ فرشتوں سے کیا پردہ ہے، فرشتوں سے کیا پردہ ہے، فوراً سامنے آ گئی۔ اور خوشخبری سن کر فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو سامنے آ گئی حضرت ابراہیم کی بیوی فی سرۃ، شور مچاتے ہوئے۔ شور کا مطلب وہ شور نہیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، مطلب بولتے ہوئے، بات کرتے ہوئے۔ فسکت وجہ، اور حیرت سے چہرے پہ مارا۔ دیکھیں کیسی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیرت، فسکت وجہ، اپنے چہرے پہ مارتے ہوئے، وجہ اپنے چہرے پہ مارتے ہوئے کہا عجوز عقیم، لو جی خوشخبری دیتے ہو، میں تو بڑھیا ہوں اور عقیم، پھر اولاد جننے کے قابل بھی نہیں، عقیم بھی ہوں، اولاد جننے کے قابل بھی نہیں، اور پھر
جننے کے قابل ہوں تو عمر کے اس سٹیج پہ ہوں کہ اس میں تو اولاد ہوتی بھی نہیں۔ یہ کیسی خوشخبری۔ سورہ ہود میں ذرا اور تفصیل سے تو انہوں نے کہا کہ عجوز عقیم وہذا بالی شیخا، میں بھی بوڑھیا اور بانجھ ہوں اور یہ میرے میاں بھی بہت بوڑھے ہیں، نہ ان میں اولاد کی صلاحیت نہ مجھ میں اولاد کی صلاحیت۔ اچھا جی، قالوا تو فرشتوں نے کہا کذالک، بات ایسی ہی ہے، نہ یہ قابل ہیں نہ آپ قابل ہیں، بات ایسی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، بات حیرت ہی کی ہے جو آپ کہتی ہیں۔ سورہ ہود میں ہے کہ انہوں نے یوں کہا اتعجبین من رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے تعجب کر رہی ہیں، اللہ کی برکتوں سے تعجب کر رہی ہیں، اے خاندان ابراہیم آپ پہ تو خدا کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہے، اس پہ تعجب کر رہی ہیں۔ تو یہاں یہ کہا کہ ایسی ہی بات ہے۔ قال ربک، کہ ہم اپنے پاس سے تھوڑا کہہ رہے ہیں، آپ کے رب نے کہا ہے کہ ان کو بیٹا دینا ہے اس عمر میں، اسی حال میں۔ انہ الحکیم العلیم، بے شک اللہ تو حکمتوں والا ہے اور وہ جاننے والا ہے، اس کو کیا خبر نہیں کہ تم کس پوزیشن میں ہو، مگر وہ تو قادر ہے جب چاہے دے۔ یہ بات ہوگی تو گھر میں اب خوف کے بجائے خوشی اور مسرت آ گئی، لو جی یہ دشمن نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی خبر لے کر آئے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا مشن کیا اتنا ہی تھا، بس اتنی سی بات کے لیے آئے یا کوئی اور کسی بڑے مشن کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بیچ کی بات تھی، کارروائی تو ہم نے آگے چل کے کرنی ہے۔ ایک بدماش قوم، ایک بہت بدترین قوم، جی اس کا صفایا کرنا ہے، جزائے عمل کا وقت ان کا آ گیا ہے، آپ پر رحمت کا وقت آ گیا تھا، ان کے لیے زحمت کا وقت آ چکا ہے، اصل کارروائی ہم نے وہاں جا کر کرنی ہے۔ تو ابراہیم سے نے پوچھا، قال فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اور تمہارا کیا پروگرام ہے، کیا حال ہے، اور کیا مقاصد آنے کے؟ قالوا، فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں ایک مجرم قوم کو سزا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بیٹے کی خوشخبری بھی دینی تھی، اس لیے پہلے آپ کے پاس آئے، اب ہم اپنے اصل کام کی طرف جائیں گے، ایک مجرم قوم کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے۔ کیوں؟ کیا سزا دو گے؟ کَلِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان پر کنکر، مٹی کو جب پکا لیتے ہیں نا تو اس سے جو مضبوط پتھر کی طرح بنتی نا، اس کو کہتے ہیں یہ، یعنی پتھر لیکن من طین، پکی ہوئی مٹی کے، قدرتی نہیں، جو پکی ہوئی مٹی سے جو پتھر کی طرح بن جاتے ہیں نا، وہ ان کے اوپر ہم نے ان کی بارش برسانی ہے اس قوم پہ۔ اور وہ پتھر بھی کیسے ہوں گے؟ مصومۃ عند ربک، اسپیشل تیرے رب کی طرف سے نامزد ہوں گے، نشان زد ہوں گے، ان پہ باقاعدہ نشان ہوگا، یعنی ہر مجرم کا نام ہوگا، اور وہ پتھر اسی کی ہلاکت پہ جا کے اس کے اوپر پڑے گا۔ مصومۃ عند ربک للمسرفین، یہ سزا کن کے لیے ہوگی؟ پتھروں کی، مسرف لوگوں کے لیے جو حد پھلانگ گئے، حد سے نکل گئے نافرمانی میں۔ باقی یہاں اجمال تفصیلات تو دوسری صورتوں میں ہیں۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ان کو تھوڑا سا وقت اور مل جائے، شاید توبہ کر لیں اور فلاں، لیکن حضرت سارہ کی خواہش تھی کہ ایک لمحہ بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میاں بیوی اس قوم کے بارے میں متضاد خیال رکھتے تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا کیسے، وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی رہتا ہے، اس کا گھر بھی ہے، تو مطلب ٹلانے کی کوشش کی نا۔ انہوں نے کہا صاحب ہمیں پتہ ہے کون کون رہتا ہے، ہم ان کو نکال دیں گے، بعد میں سزا دیں گے، لیکن حضرت سارہ جو ہے نا وہ خاموش نہیں کی تھی، جتنا جلدی ان کو ختم کرو، بڑے بدماش قسم کے لوگ۔ تو یہ قوم
جن کو قوم لوط بھی کہتے ہیں، اور اس لحاظ سے نہیں کہ حضرت لوط ان کی برادری کے تھے، بلکہ یہ ان کی صرف امت تھی۔ برادری کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برادری کے تھے، ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام۔ تو خیر، یہ شرق اردن، جارڈن جو ہے نا، اس کے مشرقی حصے میں وہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ 6 ان کے بڑے بڑے شہر تھے، کچھ دیہات، زرخیز زمینیں اور باغات، اور تجارتی رستہ بھی تھا، تو خوب تجارت بھی ہوتی تھی، خوب پیداوار، بڑے کھاتے پیتے قسم کے لوگ تھے۔ 4 لاکھ کے قریب ان کی ٹوٹل آبادی تھی، لیکن یہ علاوہ کفر و شرک کے ایک خلاف فطرت یعنی ہم جنس پرستی کے فعل میں مبتلا تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسا فعل ہے کہ اس قوم سے پہلے انسانیت میں یہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ اس فعل کی موجد یہ قوم ہے۔ تو ہجرت کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت لوط تشریف لائے، تو یہاں سے جب گزر رہے تھے اور براستہ مصر فلسطین آنا تھا، یہاں ان کو نبوت مل گئی اور ان کو حکم ہوا کہ آپ اسی قوم میں جائیں، اصلاح کریں۔ تو تقریباً 30-40 سال تک حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ دھمکی دی کہ تم خاموش نہ ہوئے تو تم کو ہم اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ آپ اپنے آپ کو بڑے پاک صاف کہتے ہو، ہمیں گندا کہتے ہو، تو پھر آپ کو ہم گندوں میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کو نکال باہر کریں گے۔ بیوی بھی چونکہ اسی قوم کی تھی، وہ بھی آپ کی بات اس نے بھی نہیں مانی، صرف 2 بیٹیاں آپ پر ایمان لائیں، ٹوٹل 3 آدمی، 2 بیٹیاں، ایک باپ، حضرت لوط علیہ السلام، بس۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے نکال باہر کیا اس بستی سے ان کو جو وہاں مومن تھے، ان کو عذاب دینے سے پہلے ہی بستی سے نکال دیا۔ اچھا جی، کتنے مومن تھے؟ کہا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے وہاں مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا تھا، بس لوط علیہ السلام کا گھر۔ اس میں جو تھے 3 مومن، 2 بیٹیاں ایک باپ، ان کو ہم نے پہلے ہی سے وہاں سے نکال دیا، بعد میں ہم نے عذاب دیا۔ وَتَرَكْنَا فِي آيَةٍ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں، کہ اس نشانی کو دیکھ دیکھ کر وہ ان کرتوتوں سے بچے۔ ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی، یعنی وہ برسنے والے پتھر ایک زمانے تک وہاں پڑے ہوئے تھے، تو جو گزرتا تو دیکھتا تھا، اوہو یہ ہنستا بستا شہر، کھاتے پیتے لوگ، اور یہ آبادی جس کا نام و نشان ایک فرد بھی موجود نہیں، دیکھو جی یہ پتھر ان پہ برسے۔ اور مزید یہ کہ جیسے دوسری آیت میں کہ ان کی بستیوں کو الٹ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پوری بستی ہی اٹھا کر الٹی کر دی، اور وہ زرخیز علاقہ پانی کی جھیل بن گیا، اور پانی بھی ایسا جو نام کا ہی پانی، اس میں پانی والی کوئی چیز نہیں، وہ تو آج تک نشانی ہے کہ وہ پانی ہے سیاہ قسم کا، سخت نمکین، وہاں کوئی زندہ چیز نہیں رہ سکتی اس پانی میں، اور نہ کوئی چیز اس میں اگتی ہے، بس ایک پانی ہے، نمکین پانی ہے۔ تو یہ ایک نشانی، اس وقت پتھر بھی تھے، اب صرف پانی اس کی نشانی۔ لیکن اب تو ڈرتا کون ہے؟ اب تو لوگ تماشے کے لیے جاتے ہیں، 5 سٹار ہوٹل بنے ہوئے ہیں، عیش و عشرت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ ماضی میں کون لوگ تھے، کیوں عذاب آیا، عبرت نہیں۔ ہاں وہ تو پہلے ہو گئی، وہ پہلے چلے گئے تھے، اس کے بعد حضرت سارہ کے لیے خوشخبری آئی، وہ تو کافی عرصے کی بات ہے، وہ تو 14 سال کے ہو گئے تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ظاہر بات ہے وہ تو دودھ پیتے بچے تھے جب ان کو لے گئے تھے، تو اس کے بعد یہ خوشخبری آئی۔ دوسرا قصہ وفی موسیٰ،
اور جزائے عمل کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ہوا جی۔ اذ ارسلنا الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ، جن سے بڑے بڑے معجزے تھے، ید بیضا، چمکتا ہاتھ، لاٹھی کا معجزہ، تو یہ دے کر ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جی۔ فتولی برکنی، جب انہوں نے معجزات دکھائے، دلائل دیے، تو اس نے منہ پھیر لیا، فرعون نے منہ پھیر لیا، برکنی ہی، اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ او جی میں طاقتور ہوں، یہ غلام قوم کا لڑکا ہے، آدمی ہے، اس کی بات مانوں گا کیا؟ تو رکن جو ہے نا، رکن کا ویسے کوئی معنی ہوتا ہے، لیکن رکن کا معنی طاقت بھی ہے جی، یا طاقت معنی ہے۔ اپنی طاقت کے بل، اپنی حکومت کے نشے میں اس نے منہ پھیر دیا موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے سے، ماننے سے۔ وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، یہ معجزات نہیں ہے، جادو کا کرشمہ ہے، او مجنون، یا جادوگر نہیں تو یہ دیوانہ ہے، مجھے عذاب سے ڈراتا ہے، میرے مقابلے میں بھئی کون ہے، مجھے عذاب سے ڈراتا ہے جی۔ کہتا ہے اور بھی خدا ہے، کہاں ہے، میں تو سب سے بڑا ہوں۔ تو بہرحال اس نے کہا یا یہ دیوانہ ہے، ہمارا ایک نظام ہے، ایک ملک ہے، خوشحال ملک ہے، ایک ہمارا مذہب ہے، یہ ساری چیزیں اگر غلط ہیں، جو یہ کہتا غلط ہے، تو پھر کیسی بات ہے، پھر رہ کیسے سکتا ہے؟ تو ہماری حکومت جو ٹھیک چل رہی ہے، خوشحال ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ ہمیں غلط کہتا ہے تو یہ مجنون ہے، اپنی قوم تو اس کی غلام ہے، ہماری خدمت کر رہی ہے، اور یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، جیسے دوسری آیت میں تفسیر۔ خیر، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ایک عرصہ تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے مہلت دی، سمجھنے کے لیے وقت دیا، پھر ہم نے آخر پکڑ لیا، جزائے عمل کا جب وقت آیا تو ہم نے پکڑ لیا فرعون کو اور اس کے لشکر کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اس کو دریا برد کر دیا، یم دریا میں ڈال دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اب خود کو ملامت کر رہا تھا جب مر رہا تھا۔ اس وقت اس نے کہا بھی تھا کہ میں اس خدا پہ ایمان لاتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل نے لایا، اور میں بڑی غلطی پر ہوں۔ اس وقت اس نے اعتراف جرم کیا، خود کو ملامت کیا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو۔ اور یہ کہ مطلب کہ اب وہ دنیا میں ملعون فرعون کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کو ملعون ہی کہہ کے پکارا جائے گا۔ تو یہ انجام ہوا اس کے برے عمل کا دنیا میں۔ تو اسی سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عذاب دینے پہ قادر ہے، جس نے دنیا میں ان قوتوں کو سزا دی۔ وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی جزائے عمل کی دلیل موجود ہے۔ یہ بھی بڑے کھاتے پیتے لوگ، بڑے صنع اور کاریگر لوگ، اور بڑے بڑے جسموں والے، ڈیل ڈول والے لوگ تھے، اور بہت خوشحال قسم کے لوگ تھے۔ ان کے پاس ہود علیہ السلام آئے اور 400 سال تک ان کو سمجھاتے رہے۔ یہ بھی مشرک اور متکبر تھے، لیکن 2-4 ہزار یا 5-6 ہزار سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ساری قوم آخر تک بگڑی رہی۔ تو ہم نے ان پر پھر کیا بھیجا؟ الریح العقیم، ہوا کا عذاب بھیجا جو ہر چیز کو بانجھ بنانے والی تھی۔ عقیم کا معنی بانجھ ہوتا ہے نا، بانجھ کا معنی یہ کہ وہ کسی کام کی اب نہیں ہے، جس پہ وہ ہوا چلی اس چیز کو کسی کام کا بھی اثر نہیں چھوڑا، کھوکھلا کر کے بنا دیا۔ اور یہ 7 دن 8 دن ہوا چلی اور پوری بستیوں کو اس نے الٹ کر رکھ دیا۔ ہر چیز سوائے ان اہل ایمان کے، ہر چیز تہس نہس کر دی اس ہوا نے۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، نہیں چھوڑتی تھی وہ ہوا کسی چیز کو بھی جس پہ وہ چل پڑتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر کر دیتی تھی وہ ہوا اس چیز کو
بوسیدہ ہڈی کی طرح، جیسے بالکل کھوکھلی ہڈی ہو، ہاتھ لگاؤ تو بھربھری ہڈی کے ذرے نیچے گرتے ہیں۔ ہر چیز یوں دیکھنے میں پڑی ہوئی ہے لیکن اندر سے یوں کھوکھلی ہے کہ یوں ہاتھ لگاؤ تو کررمی۔ وفی سمودا، اور جزائے عمل کی دلیل قوم سمود میں بھی ہے۔ یہ قوم عاد کے بعد یہ بھی بڑی طاقتور اور بڑی کھاتی پیتی اور صناع قسم کی قوم تھی۔ اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کہ اچھا نہیں مانتے ہو تو ایک وقت تک انتظار کر لو اور دنیا سے فائدہ اٹھا لو۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا کہ پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ معجزہ ظاہر ہوا تو پھر بھی نہیں مانا کہ یہ جادو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مانتے ہو نہیں مانتے تمہاری مرضی، لیکن اس ناقۃ اللہ کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر اس کو تم نے چھیڑا تو تمہاری زندگی کے دن پھر گنتی کے ہیں۔ نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن یہ کہ یہ قدرت سے پیدا ہونے والی ایک معجزانہ اٹھنی ہے تو اس کا کھانا پینا بھی معجزانہ ہوگا، دودھ بھی معجزانہ ہوگا۔ اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پلاؤ گے، دودھ جتنے چاہو نکال دو، برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا۔ کچھ دن تو صبر کیا لیکن آخر ان سے نہ ہوا اور انہوں نے چند ہنڈوں بدماشوں کو پیچھے لگا کر اونٹنی کو کاٹ دیا، کاٹا، ہلاک کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ نے فرمایا اب 3 دن ہیں تمہاری زندگی کے، بس 3 دن۔ پہلے دن تمہارے چہروں کی رنگت یہ ہوگی، دوسرے دن یہ ہوگی، تیسرے دن یہ ہوگی، چوتھے دن خاتمہ ہو جائے گا۔ اب پہلا دن آیا تو وہی چہرے سرخ ہو گئے، ٹھیک، سب نے دیکھا ہو گئے، اور یار ان کی بات تو صحیح ہے لیکن پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے کہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ دوسرے دن پھر چہروں کی رنگت بدلی، یار جو اس نے کہا تو بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، نہیں بدلے۔ تیسرے دن پھر سیاہ ہوئے، یہ آخری دن تھا، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور چوتھے دن پھر فرشتے نے اوپر سے آواز لگائی، نیچے سے زمین کو جھٹکا ہوا تو اوندے زمین پہ گرے، سارے اوندے، سوائے ان کی جو مومن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا سب۔ تو ان سے کہا گیا کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک زبردست آواز نے ان کو آ لیا۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور دیکھ رہے تھے کہ آواز آ رہی ہے، کوئی جھٹکا ہو رہا ہے، پھر بھی بات نہیں ہے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، جب جھٹکا لگا تو ایسے زمین پہ گرے کہ کھڑے ہونے کی سکت ہی نہیں رہی، پھر کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور وہ ہمارے عذاب میں ہم سے کوئی بدلہ لینے والے بھی نہیں تھے کہ اٹھ کے عذاب دینے والے کو کوئی بدلہ دے سکے۔ اللہ عذاب دے تو کون بدلہ لے سکتا ہے جی؟ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، ان قوموں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے سزا میں بھی جزائے عمل کا پہلو ہے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی فاسق لوگ تھے، قانون شکن لوگ تھے، اور انہوں نے بڑا طویل عرصے تک ان کو صبر آزما طریقے سے سمجھایا، 950 سال، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اگلی نسل ختم ہونے پہ آتی تو دوسروں کو نصیحت کر جاتے کہ اس بوڑھے کی بات نہیں مانو، وہ جب ختم ہونے پہ آتی وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ اس بوڑھے کی بات نہیں مانو۔ کئی نسلیں اس طرح گزر گئیں، لیکن بالآخر ان کے جب عذاب کا وقت آیا اللہ نے طوفان بھیج کے صفایا کر دیا ان کو۔ تو یہ چند جستہ واقعات نے میں نے فرمایا کہ تم جزائے عمل کے منکر ہو،
ہم تو دنیا میں بھی جزائے عمل دے چکے ہیں. جب دنیا میں دے چکے ہیں تو کیا آخرت میں نہیں دے سکتے؟ آخرت میں بھی دے سکتے ہیں. اسی کو تم دلیل سمجھو کہ آخرت میں بھی جزائے عمل ہوگا، اور جو لوگ دنیا میں بچے ہیں یہ وہاں نہیں بچ سکیں گے. یہاں تو ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ مجرم کو موت تک ہی کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن آخرت میں تو وہ عدل و انصاف کا دن ہوگا، وہاں تو سب سے ذرے ذرے کا حساب دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی توحید کے دلائل دیتے ہیں. والسماء بنیناہا، تم ہمیں کمزور نہیں سمجھو. والسماء بنیناہا، آسمان کو ہم نے بنایا ہے. بِأَیْدٍ، پوری طاقت کے ساتھ. ایک اصل میں ہاتھوں کو بھی کہتے نا، ایک تو انسان اپنی قوت کا اظہار ہاتھوں سے کرتا ہے، تو اسے ایک کا اصلی معنی ہے طاقت. تو آسمان کو ہم نے پوری قوت سے بنایا ہے. یہ ہمارے یعنی ہاتھوں کا شاہکار ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اتنی ہی بات نہیں کہ ہم نے آسمان ہی بنا لیا، ہم تو اپنی طاقت میں اور بھی وسعتیں رکھنے والے ہیں، اس سے کہیں اور چیزیں بھی بنانے والے ہیں. یعنی ہم اور بھی وسعت اور قوت اور طاقت والے ہیں. اور وَالْأَرْضَ فَرْشْنَاهَا، زمین جو ہے اس کو ہم نے بچھایا ہے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کتنا اچھا بچھانے والے ہیں. کیسا فرش بچھایا ذرا دیکھو تو، نرم کتنا ہے، سخت کتنا ہے. سخت اتنا ہے کہ تم 20 منزلہ بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی کرو دھنستی ہی نہیں ہے. سخت اتنا ہے کہ لاکھوں ٹن کا سامان رکھ دو دھنستا ہی نہیں ہے. نرم اتنی ہے کہ ذرا سا کھودو تو کھد جاتی ہے. تو یہ ہمارا شاہکار ہے. نرم بھی بنایا، سخت بھی بنایا، اور ہر ضرورت ہم نے اس کے اوپر رہنے والوں کی اس کے اندر رکھی، سٹور بھی بنا دیا اس کو. یعنی زمین تمہارے لیے ویئر ہاؤس بھی ہے، ہر چیز تمہاری ضرورت کی، تمہارے کپڑے جی، تمہاری خوراک. اور فرمایا اللہ نے کہ زندوں مردوں کو سنبھالنے والی ہے. تمہارے زندوں کو پشت پہ سنبھالتی ہے، تمہارے مردوں کو پیٹ میں سنبھالتی ہے. تو یہ عجیب چیز ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے. اور ہم کتنا اچھا پھیلانے والے ہیں. پھیلانے کا مطلب نہیں کہ یہ ایسی ہے تو یہ گول ہے، لیکن اتنی بڑی ہے کہ اس کی گولائی نظر نہیں آتی. جب اوپر جاؤ تو پھر وہاں سے نظر آتا ہے کہ یہ بھی چاند کی طرح ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے. ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے. جیسے مرد عورت ہیں، جوڑا ہے نا، اسی طرح ہر چیز کا جوڑا ہے. جانداروں میں تو ہم جانتے ہیں کہ جوڑا ہے، کیڑے مکوڑوں تک میں بھی جوڑے ہیں. بلکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ باقی چیزوں میں بھی، نباتات میں بھی جوڑے ہیں. بعضوں کا جوڑے کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، درختوں میں بھی، لیکن بعضوں کا ہمیں نہیں. کہتے ہیں نہیں، ہر چیز میں جوڑا ہے. تو ہر چیز جو ہم نے بنائی ہے وہ جوڑا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے، یعنی اس میں تذکیر تالیس. لیکن مادی چیزوں کے علاوہ جو غیر مادی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان میں بھی جوڑا ہے. جیسے زمین آسمان کی روشنی تاریکی، دن رات، ٹھیک ہے نا، دایاں بایاں، اوپر نیچے. تو ہر چیز کی ضد، ہر چیز کے مد مقابل ایک چیز ہم نے بنائی ہے. یہ جوڑے ہیں کہ یہ چیز اس کے مقابلے میں اس کی نیکی بدی، کفر اسلام، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا جوڑا یہ بھی مد مقابل، یہ اس کے مقابلے میں. تو جوڑے کا مطلب مد مقابل بھی ہے، اور جوڑے کا وہ مطلب یہ جیسے کہ مادی یعنی مادی چیزوں میں ہے. تو ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. ففروا الی اللہ، سو بات یہ ہے کہ دوڑ پڑو اللہ کی طرف، کہ وہی ذات ہے قادر مطلق منعم حقیقی جی. تو سب دوڑ اس کی طرف لگاؤ، دوڑ پڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین،
میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اسی کی طرف دوڑو گے، اسی کے دامن میں پناہ لو گے تو بچو گے، نہیں تو بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم نے شرک کیا اس کے ساتھ اور معبود بنائے تو یہ ایسا جرم ہوگا جو کبھی معاف نہ ہوگا، اس کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز خدا معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن میں فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس نے فرمایا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ اور کسی کو الہ اور معبود مت بناؤ، میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبل من رسول، جیسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے مخالفین کا معاملہ ہے، تو تنہا آپ کے ساتھ نہیں، ایسے ہی نہیں دی ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں، نہیں دیا یعنی نہیں بھیجا ان کے پاس کوئی رسول جو ان سے پہلے گزرے ہیں، الا قالوا ساحر و مجنون، انہوں نے بھی اپنے نبی کو کہا تھا یہ جادوگر ہے یا یہ دیوانہ ہے۔ جو آپ کو کہتے ہیں، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی ان کی امتوں کے نافرمان لوگوں نے وہی باتیں کی تھیں، آپ تسلی رکھیں یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، پہلے سے چلا آیا ہے۔ اتواصوا بھی، اللہ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے کہ تمہارے زمانے میں بھی جب نبی آئے تو یہی الزام لگانا، یہی کہنا، یعنی جو پہلوں نے کہی وہی پچھلے کہتے ہیں، جو پہلوں نے کہی وہی پچھلے کہتے ہیں، یہ کیا ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے کہ ہمارے دور میں آیا تھا ہم نے یہ کہا تھا، تمہارے دور میں نبی آئے تم بھی یہی کہنا؟ کا نصیحت تو خیر نہیں کی ہر ایک نے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش قوم ہے، تو سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے ان کے ذہن تشابہت قلوبہم، دل ایک جیسے ہیں، دل ایک جیسے ہیں، اور بات تو دل سے بنتی ہے، زبان سے ظاہر ہوتی ہے، ان کے دلوں میں جو آیا زبان سے کہا، ان کے دلوں میں بھی وہی بات آتی ہے، زبان سے بھی نکلتے ہیں، وصیت کی بات نہیں۔ فتول عنہم، آپ ان سے منہ پھیر دیں، یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، پریشان کرتے ہیں، اور آپ نے ان کو بات پہنچا دی ہے تو ان کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، فتول عنہم، پھر آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ فما انت بملوم، اب آپ میسج دینے کے بعد منہ پھیر لیں گے تو آپ پر کوئی بلیم نہیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، اتنا پوچھیں گے کہ آپ نے بات کہہ دی تھی، کہہ دی، نہیں مانتے، پیچھا چھوڑ دیں ان کو۔ اس پیچھا چھوڑنے میں آپ پر کوئی ملامت نہیں، ہاں ملامت یہ کہ آپ ان کو سمجھایا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں سمجھایا، تو پھر ملامت، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ان کو رہنے دیجیے، اس پہ وقت نہ ضائع کریں، لیکن آپ نصیحت کریں کیونکہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، تو آل ایمان کے ساتھ رہیں، ان کو سمجھاتے بجھاتے رہیں، اس لیے کہ ان کے لیے آپ کی نصیحت نفع بخش ہے۔ وہ نہیں سنتے تو اب ان کی پیچھے وقت برباد کرنا ہے، وقت برباد نہیں کریں، آپ ان کی اصلاح کریں جو اصلاح چاہتے ہیں، ان کو سمجھائیں جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف عبادت کے لیے۔
اصل مقصد جنات اور انسانوں کا کیا ہے؟ عبادت۔ اس میں یہ سوال ہے کہ یہ مقصد تو فرشتے پورا کر رہے ہیں، بلکہ جن و انسانوں سے کہیں بہتر انداز میں کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو عبادت کے سوا دوسرا کام ہی نہیں ہے، ان کا تو کام ہی عبادت ہے۔ لا یعصون اللہ فیما، جو اللہ حکم دیتے ہیں اس میں نافرمانی ہے ہی نہیں، اور فرشتے ہیں بھی بے شمار۔ تو اتنی بڑی مخلوق آسمانوں میں، زمین میں، بحر و بر میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر انسانوں جنوں کو جس میں نافرمانیاں بھی ہیں، قتل و غارت گری بھی ہے، فتنہ فساد بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا تھا نا، یا اللہ آپ ایسا خلیفہ بناتے ہیں جی، ہاں قتل و غارت گری کریں گے، خون بہائیں گے، فساد کریں گے زمین میں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تحمید اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو عبادت اللہ کو انسانوں یا جنوں سے مطلوب ہے وہ فرشتے کر ہی نہیں سکتے، ان میں صلاحیت اور اہلیت ہی نہیں ہے۔ یہ بات ان کو معلوم نہیں تھی۔ اللہ جو عبادت چاہتے ہیں ان کی تو ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دو جواب دیے۔ ایک حاکمانہ، تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں کیا خبر ہے۔ یہ تو حاکمانہ جواب تھا، چپ ہو جاؤ یہ۔ پھر دوسرا آگے حکیمانہ جواب ہے کہ ان کے دل میں خلش رہے گی کہ بھائی عبادت ہم کر رہے ہیں، آخر حکمت کیا ہے ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں جو پتہ نہیں عبادت بھی کریں گے نہیں لیکن یہ فساد بھی کریں گے۔ تو دل میں تو بھی کھٹکا تھا، تو دل کا کھٹکا دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اگزام لیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان میں صلاحیت رکھی، زمین کی تمام چیزوں کے بارے میں نام کام بتا دیے۔ فرشتوں کو کیا غرض تھی؟ ہنڈیا کیا ہوتی ہے، کیتلی کیا ہوتی ہے جی، سبزیوں کے یہ نام ہیں، سبزیاں کیا ہوتی ہیں، نہ کھائیں نہ پئیں نہ ہل چلائیں، ہل کیا ہوتی ہے۔ اور آدم کی سر سے یہ سب رکھ دیا کہ دیکھتے ہی کہتے تھے یہ نام یہ کام، یہ نام یہ کام۔ اب امتحان کا کمرہ، فرشتے بھی آئے، آ جاؤ، جن نے کہا تھا نا کہ ہم ان کو کہا، فرشتوں کو کہا اچھا یہ ساری چیزیں، او میوزیم پورا، ہاں زمین کی چیزیں، بتاؤ نا یہ کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا مقاصد ہیں۔ انہوں نے نظر دوڑا دی، فوراً کہا سبحانک، سبحانک، اے اللہ پاک ہیں، جو آپ نے سکھایا وہی آتا ہے، یہ تو کبھی آپ نے سکھایا پڑھایا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے آئے گا۔ بس انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی جانیں۔ کیا یا آدم انبئہم، آدم اٹھو اور تم ان کو یہ ساری چیزیں بتاؤ۔ آدم علیہ السلام اٹھے، ایک ایک چیز کا نام، یہ ہنڈیا ہے، یہ چولہا ہے، یہ آگ ہے، یہ لکڑی ہے، یہ ماچس ہے، ٹھیک ہے، یہ چمچہ ہے، یہ آٹا ہے، یہ جتنی چیزیں تھیں بتا دیا، غرض و غات میں بتائیں، یہ اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا بس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، مجھے ایسا خلیفہ چاہیے تھا کہ جس چیز کا خلیفہ بنا اس کو جانتا تو ہو نا، تمہیں تو پتہ نہیں زمین کی چیزوں کا، تم کیا خلافت کرو گے۔ مجھے ایسا خلیفہ چاہیے تھا جو کم از کم جس چیز پہ خلافت ہو اس کو جانے تو صحیح نا۔ اٹھو اور میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، تو وہاں تو نافرمانی ہے ہی نہیں، سب فوراً سجدے میں گر گئے، خلیفے کو سلامی دے دی ابلیس کے سوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ مقصد کیا ہے انسان کی تخلیق کا، کہ ان کو جن و انسانوں کے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ یہ عبادت سے زیادہ خرابیاں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا عبادت ایک وہ ہے جو فرشتوں سے مطلوب ہے، وہ تو سو وہ کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ طاعت کے لیے اگر طاعت ہی مقصود ہے پھر تو فرشتے کافی ہیں، لیکن نہیں، یہاں اور مقصود ہے، اور وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یعنی ایسی مخلوق کی جس میں دو متضاد چیزیں پائی جاتی ہیں، وہاں تو متضاد چیز ہے ہی کچھ نہیں، خواہش ہے ہی کچھ نہیں، کھانا پینا ہے ہی کچھ نہیں۔ ایسی مخلوق چاہیے کہ جس میں دو متضاد چیزیں، ایک طرف جانوروں کی خصلتیں ہیں، ایک طرف فرشتوں کی خصلت ہے، اور پھر حکم آیا کہ فرشتوں والی خصلت کو غالب کرو، ان جانوروں والی کو کم کرو، اور پھر بٹھایا ایسی جگہ میں کہ جہاں چاروں طرف جانوروں والی خصلتیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، خواہشات ہیں، لالچیں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، وہ تماشا ہے پورا۔ اور فرشتوں والی خصلتیں تو اوپر سے آتی ہیں، ان کو تو بہت مشکل سے کھینچ تان کے لانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کو انسانوں اور جنوں سے جو عبادت مطلوب ہے نا، وہ ہے جو کشمکش سے لڑ کر جھگڑ کر کی جائے۔ ادھر بھی کھینچا تانی ہو رہی ہے، شیطان کہہ رہا ہے ادھر آؤ جی، اس نے اپنا جال پھیلایا ہوا ہے، رحمان کہتا ہے ادھر آؤ، اب یہ توڑ کر ادھر آتا ہے۔ یہ عبادت مطلوب تھی، یہ تو فرشتے نہیں کر سکتے تھے، ان میں ہے ہی نہیں، ادھر کی قوت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے جن انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہ عبادت جو اپنے اختیار سے وہ کریں گے، ورنہ اپنے اختیار سے ادھر بھی جا سکتے ہیں، اور اے فرشتے تم تو ادھر جا ہی نہیں سکتے ہو، تمہاری عبادت کی کون سی ویلیو ہے؟ یعنی ایک اندھا آدمی پاک صاف ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھتا، پکچریں نہیں دیکھتا، تمام دنیا کے خرافات نہیں دیکھتا، تو یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ آنکھیں ہی نہیں تو کیا دیکھے گا؟ ہاں، ایک نظر رکھتا ہے، رکاوٹیں بھی نہیں ہیں، سامنے چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے، اور یہ دیکھ سکتا ہے، پر کہتے نہیں دیکھتا اس لیے کہ خدا ناراض ہوگا۔ تو یہ ہے کمال، یہ ہے کمال۔ یہ کمال نہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں تو کہ نہیں دیکھتا، دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ سمجھا بات؟ تو اس لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیے، ٹھیک ہے نا؟ ما ارید منہم من رزق، اللہ فرماتا ہے میں ان جنوں انسانوں سے روزی نہیں مانگتا کہ مجھے کما کر کھلاؤ، یا میری مخلوق کو، وما ارید ان یطعمون، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلاؤ، بلکہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزاق ہے، روزی دینے والا، ذو القوت المتین، اور بڑی طاقت والا ہے، بڑی زبردست طاقت والا ہے۔ تو یہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، تو ان سے مقصود ہمیں کمانا نہیں، ہمیں کما کر دینا نہیں، ہمیں کھلانا نہیں، ان کا مقصود وہ ہے۔ ہاں کمانا کھلانا بھی ان کی ضروریات میں سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں روزی دینے والے ہم ہیں، اس لیے جو صحیح رستہ ہے اس سے کمائیں کھائیں، غلط رستے پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہ صحیح رستے سے کمائیں گے تو ان کو ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، بھوکے رہ جائیں گے، نہیں، رزاق تو ہم ہیں۔ اگر یہ طے کریں کہ ہم نے حلال طریقے سے کمانا ہے، ہم رستہ کھول دیں گے، لیکن انہوں نے اگر طے ہی کیا ہے کہ ہم رشوت ہی سے لیں گے تو ہم وہ دروازہ بند کر دیں گے، ادھر سے لیں گے، فراڈ سے لیں گے، اسمگلنگ سے لیں گے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم ادھر سے بھی دے دیتے ہیں۔ یہ اب ان کی طلب کی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں امتحان ہے، صحیح رستے سے جو آئے گا وہ آہستہ آہستہ آئے گا۔ انسان کہتا ہے کہ میں راتوں رات محلات تعمیر کروں، تو اس میں صبر نہیں ہے۔ اگر صبر کرے تو حلال رستے سے بھی آئے گا، منشا پورے ہو جائے گی، لیکن یہ جلد باز ہے کہتا نہیں، تو پھر اس کے لیے وہ غلط رستہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رزاق و ذو القوت المتین،
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا کہ بے شک ظالم لوگ جو ہیں، ظالم سمجھنا کافر، ذنوباً ان کے لیے ڈول ہیں، مثل ذنوب اصحابہم ان کے دیگر ساتھیوں کے ڈولوں کی طرح۔ ایک نا زال کی پیش کے ساتھ ذنوب کا معنی گناہ، ذنوب گناہ، اور ایک زال کی زبر کے ساتھ ذنوب کا معنی پانی بھرنے کا ڈول جو کنویں میں لٹکا کے پانی نکالتے ہیں، تو یہ ذنوب ہے، ذنوب نہیں ہے۔ تو ظالموں کے بھی ڈول ہیں، جیسے ان کے ساتھیوں کے پہلے زمانے میں ڈول تھے۔ ڈول کا مطلب یہ ہے نا کہ جب آپ نیچے ڈالتا ہے نا ڈول، پانی سے بھر جاتا ہے تو پھر وہ چھلکتا نہیں ہے، اوپر رہتا ہے تو وہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ پھر ڈول کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ڈول بھر کے آ جاتا ہے، کبھی آدھا آ جاتا ہے پانی کم ہو تو، کبھی خالی بھی آ جاتا ہے، تو ہمیشہ ڈول بھر کے نہیں آتا ہے۔ یہ تو مطلب کہ پچھلی امتوں کے لیے بھی ڈول تھے عذاب کے، اس زمانے کے ظالموں کے لیے بھی عذاب کے ڈول ہیں۔ تو کبھی اگر کم آتا ہے، تھوڑی سزا آتی ہے تو یہ نہ سمجھیں کبھی ڈول بھر کے بھی آ جائے گا، کبھی تھوڑا تھوڑا آئے گا عذاب کا ڈول، اور کبھی بھر کے بھی آ سکتا ہے۔ جیسے کنویں میں ڈول ڈالو، کبھی تھوڑا پانی آئے گا، کبھی آدھا آئے گا، کبھی بھر کے بھی آ جاتا ہے۔ تو جیسے پہلی امتوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہوا، کبھی تھوڑے تھوڑے عذاب دیے، جب نہیں سنبھلے پھر ڈول بھر دیا ہم نے۔ تو آج بھی ڈول چل رہے ہیں عذاب کے، لیکن یہ کہ ہم لوگ سمجھتے ہی، یہ تو ایسی بات ہے کہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی طرف سے یہ تعزیانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبرت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نہیں، بس یہ تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، تو حس نہیں رہی۔ فلا یستعجلون، اس لیے یہ جلدی عذاب نہ مانگیں، یہ ڈول چلتے رہیں گے، آخر عذاب کا بھرا ہوا ڈول بھی آ جائے گا، یہ اتنا جلدی اس کو نہ مانگیں۔ ابھی اس سے پہلے کبھی قحط بھیج دیتے ہیں، کبھی سیلاب بھیج دیتے ہیں جی، اور کبھی کچھ نہ کچھ، یہ چھوٹے چھوٹے آدھے ڈول ہیں، اس سے سنبھلیں کہ ہم کوئی بڑا ڈول بھی بھیج سکتے ہیں، تو لہذا بڑا ڈول جلدی نہ مانگیں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، سو خرابی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں اس دن کی جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ تو یہ قیامت کو نہیں مان کر، اس سے غفلت کر کے جو غلط کارروائیاں کر رہے ہیں، اس وعدے کے دن کے بارے میں ان کے لیے بڑی خرابی، بڑی ہلاکت ہے۔ جب اچانک بغیر تیاری کے اس دن کے ساتھ پالا پڑے گا، واسطہ پڑے گا، تو بڑی پریشانی ہوگی۔ ان کو چاہیے کہ آج ہی اس دن کو مان لیں اور اس کے لیے مناسب تیاری کریں تاکہ وہاں پر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی سورہ زاریات جو ہم نے آج پوری کی انشاءاللہ۔ تو پھر رمضان المبارک کے بعد سورہ طور انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک۔